من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله لا يحب كل خوان كفور. محترم حاضرین، تمام کبریائی بڑائی اللہ کے لیے ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. یقیناً اللہ سب سے بڑا ہے. اللہ ہر قسم کی کبریائی کا سزاوار اور مستحق ہے. لا الہ الا اللہ، اس کے سوا کوئی لائق عبادت ہے ہی نہیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد. اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے اور اسی کے لیے تمام تعریفیں ہیں. یقیناً وہ ہر طرح کی تعریف کے لائق ہے، اپنی صفات کے اعتبار سے، اپنے کمالات کے اعتبار سے، اپنے احسانات کے اعتبار سے. اس کے بندوں پر، مخلوق پر بے شمار احسانات ہیں، اور سب سے بڑا احسان ہم پر اور آپ پر یہ ہے کہ اس نے دین حق کو ہم کو عطا کیا اور توفیق دی کہ ہم اسے قبول کریں، اسے اختیار کریں. اس دین حق کا یہ ایک موقع ہے. اسی احسان کا ایک حصہ یہ ہے کہ آج کا ایک خاص دن اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو عطا کیا. اسلام کی دو بڑی عیدوں میں سے یہ ایک عید ہے. تہوار یعنی خوشی کا دن، مسرت کا دن. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کیوں دیا؟ اس لیے کہ یہ ہماری شرعی ضرورت ہے، ہماری نفسیاتی ضرورت ہے، ہر اعتبار سے ہماری فطری ضرورت ہے کہ یہ تہوار اور خوشی کا دن ہمیں ملے. اور پھر اس ضرورت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ، جو میں نے کہا شرعی فطری، اس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کی تربیت کرتا ہے. وہ سبق جس کو بار بار تازہ کرنے کی شدید ضرورت ہے، اسے تازہ کرتا ہے، نیا کرتا ہے. ہمارے یہاں کچھ لوگوں کے ذہن و دماغ میں یہ تصور اور خیال آتا ہے کہ عید الاضحیٰ، حج اور قربانی کے حوالے سے وہی باتیں، وہی واقعات، وہی پس منظر بار بار دہرایا جاتا ہے. تو اصل میں اس کے بار بار دہرائے جانے کی ہمیں اور آپ کو ضرورت ہے. آپ غور کیجئے کہ قربانی کا حضرت ابراہیم علیہ السلام جن کا تعلق اور آل ابراہیم کا تعلق اس قربانی سے جڑا ہوا ہے، ان کے واقعات کا جو درس اور جو سبق بنیادی طور سے ہمیں اور آپ کو ملتا ہے، کیا آج ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے؟ کیا ہم اس سے بے نیاز ہو سکتے ہیں؟ یا ہم جانتے ہیں ان واقعات کو اور ان مقاصد کو، ہم نے سنا، کئی بار سنا، تو کیا ہم نے اپنی زندگیوں میں اس کو نافذ کیا؟ مثال کے طور پہ یہ جو آیت میں نے پڑھی تقریباً سب کو یاد ہوگی، لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، کہ اللہ رب العالمین کو تمہاری قربانیوں کے گوشت پوشت اور اس کا خون نہیں پہنچتا. اللہ کو اس کی ضرورت بھی نہیں ہے کہ خون ریزی کی جائے، خون بہایا جائے اور اس کو وہ پہنچے. وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، بلکہ تمہارے دل کا تقویٰ، دل کی نیکی اللہ کو مطلوب ہے، پہنچتی ہے. ہاں، اب یہاں صاف صاف لفظوں میں یہ کہا جا رہا ہے کہ اللہ کو ہمارے دل کا تقویٰ مطلوب ہے. لیکن آج ہم اکثریت کا جو ماحول دیکھتے ہیں تو اکثریت کا حال یہ نظر آتا ہے کہ قربانی سے صرف گوشت پوشت مطلوب ہے. ہاں، قربانی سے ریاکاری، دکھاوا، نام و نمود مقصود ہے. قربانی کے وہ مقاصد جو شریعت نے بیان کیے دور دور تک نظر نہیں آتے. جانوروں کے عیب کو تو ہم دیکھتے ہیں کہ قربانی کے جانور کو بے عیب ہونا چاہیے، لیکن بہت سارے لوگ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اپنے کردار، اپنے عقیدے کے عیب کو صاف نہیں کرتے. ان کے عقیدے میں شرک ہے. جب قربانی کے وقت کہتے ہیں کہ میری نماز، میرا روز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا صرف اللہ کے لیے ہے، لیکن ان کی پیشانیاں کہیں قبروں پر جھک رہی ہیں، کہیں کسی اور آستانے پر جو ہے سر نیاز کو خم کرتے ہیں، کہیں اور کسی سے لو لگاتے ہیں جو اللہ کا حق ہے. لہٰذا ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ قربانی کی جا رہی ہے، لیکن قربانی کا مقصد دور دور تک ہماری زندگیوں میں نظر نہیں آ رہا ہے. یہاں شرک ہے، یہاں خرافات ہے. اور قربانی کے وقت بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت سے لوگ قربانی کا جانور خریدتے ہیں تو وہ پیسہ استعمال کرتے ہیں جو اللہ رب العالمین نے حرام قرار دیا. کوئی رشوت کا پیسہ،
حرام طریقے سے دوسروں کا حق مارا ہوا، کسی اور کے کسی ناجائز طریقے سے حاصل کیا ہوا، ڈونیشن کی شکل میں حاصل کیا ہوا، ان روپیوں کا استعمال اللہ رب العالمین کے راستے میں کرتے ہیں، پھر کہاں سے تقویٰ ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس تناظر میں نے کہا کہ یہ ہماری ضرورت ہے، کس اعتبار سے غور کیجئے، اور یہ قربانی کیسا سبق اپنے اندر رکھتی ہے۔ اگر اس سبق کو ہم نے اختیار کر لیا تو آج بلکہ کوئی بھی زمانہ ہو، مسلمانوں کے جو مسائل اور مصائب ہیں اس کے حل کا راستہ اس سے نکلتا ہے۔ غور کیجئے کہ قربانی میں مقاصد کیا بیان کیا گیا، ابھی جو میں نے آیت پہ کہ اللہ کو تمہارے دل کا تقویٰ پہنچتا ہے، اس کے فوراً بعد اللہ نے فرمایا وَكَذَلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ، اللہ نے اسی طرح سے تمہارے لیے قربانی کے ان جانوروں کو مسخر کیا، تمہارا تابع اور ماتحت بنایا۔ کیوں بنایا؟ لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، تاکہ اللہ نے جو رہنمائی کی ہے، ہدایت دی ہے، اس پر تم اللہ کی کبریائی، بڑائی، عظمتیں بیان کرو۔ کیا ہم ایسا کر رہے ہیں؟ سبحان اللہ، اللہ اکبر، بسم اللہ، اللہ اکبر کہہ کے ذبح تو کر رہے ہیں، لیکن یہ اللہ اکبر تکبیرات کا مقصد، اس کا معنی اور مطلب ہمارے داخل میں، باطن میں داخل ہی نہیں ہوتا۔ ہم قدم قدم پر اپنے آپ کو بڑا بناتے ہیں، اللہ سے بڑا دوسروں کو قرار دیتے ہیں، اللہ کا حکم ایک طرف اور دوسرے کا حکم دوسری طرف، کہیں خواہشات نفس کو ترجیح دے رہے ہیں، کہیں باپ دادا کے طریقے کو، کہیں امام کے مسلک کو، کہیں کسی اور چیز کو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تاکہ تم اللہ کی کبریائی بیان کرو، اس کی بڑائی بیان کرو۔ جب سب سے بڑا وہ ہے تو اس کے مقابلے میں کسی اور کو کھڑا کرنے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ نے آگے فرمایا کذالک تکبر اللہ وبشر المحسنین، اور محسنین کے لیے بشارت دے دو۔ کون سی بشارت؟ دنیا میں بھی بھلائیاں، آخرت میں بھی۔ اب دنیا میں اگر ہمیں خوشخبری ملے تو ہمارے مسائل حل ہوں گے، اچھائیاں ہوگی، سعادت ہوگی، تو دنیا میں بھی اچھائیاں اور آخرت میں بھی کامیابی اور اللہ رب العالمین کے ناقابل تصور انعامات کا سے بہراوری یہ ملے گی۔ وبشر کن کو؟ المحسنین، احسان کرنے والے۔ احسان اللہ کے ساتھ یہ ہے کہ ایسے عبادت کرو کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، یا کم از کم یہ کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے، تم ہر وقت تو اس کی نگاہوں میں، اس کی قدرت اور احاطہ علم میں ہو، کبھی اس سے چھپ نہیں سکتے، بچ نہیں سکتے، یہ تصور ہو۔ اور بندوں کے ساتھ احسان، ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا، ان کے حقوق کی ادائیگی کرنا۔ تو بشر المحسنین ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا، اس کے فوراً بعد کہا کہ اللہ ایمان والوں سے دفاع کرتا ہے، ہر شر، ہر برائی، ہر مکروہ چیز سے مسلمانوں کی اور ایمان والوں کی حفاظت کرتا ہے۔ اللہ کا کلام جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ آج سوچئے کیسے کیسے مسائل ہیں ہمارے لیے۔ کوئی بھی زمانہ ہو، مسلمانوں کے خلاف باطل کی سرگرمیاں جاری رہے گی، اور آج ہم دیکھ رہے ہیں پورے عالم میں، بلکہ پورے اور خاص طور سے ہندوستان میں ہر طرف مسلمانوں پر حملہ ہو رہا ہے، ان کی شخصیات پر، جان و مال پر، عزت و آبرو پر، گھروں پر، دینی شعائر پر۔ اور سب سے بڑا خطرہ اس وقت یہ منڈلا رہا ہے کہ آئلی قوانین کی جو چھوٹ ہمیں اس ہندوستان میں قانونی اور دستوری طور پر ملی ہوئی تھی، اس دستور کو بھی تبدیل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یکساں سول کوڈ، کامن یونیفارم کے نام پر جو ہے آئلی اسلامی قانون پر ضرب لگائی جا رہی ہے اور کوشش کی جا رہی ہے، راہ ہموار کی جا رہی ہے۔ بابری مسجد گئی، گیان واپی کی تیاری ہے، سودے بازی ہو چکی ہے، لوگوں کا اس طرح کہنا ہے۔ اس طرح مسلمان آپ دیکھیں تو ہر جگہ خطرے میں ہے۔ تفصیلی گفتگو کا موقع نہیں ہے۔ ہم ان سارے مسائل کے تناظر میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ قربانی کا پیغام، عید الاضحیٰ کا کی روح جو ہے وہ ہمارے مسائل کے حل کی راہ دکھاتی ہے، لیکن ہم لوگ روحانی مسائل کو، روحانی حل اور طاقت کو سمجھنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ اس قربانی کے تعلق سے ایک اور اس کا مقصد، اس سے پہلے والی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قربانی کے اونٹوں کو شعائر اللہ قرار دیا، اس کی قربانی کا اللہ کا نام لے کر ذبح کرنے کی تعلیم دی، اور کہا کہ جب یہ ذبح ہو جائے تو پھر محتاجوں، مسکینوں، سوال کرنے والے اور سوال نہ کرنے والے محتاجوں کو کھلاؤ پلاؤ۔ پھر آخر میں کہا کذالک سخرناھا لکم، اسی طرح ہم نے ان قربانی کے جانوروں کو آپ کے لیے مسخر، تمہارے لیے مسخر کیا۔ کیوں کیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ یہ دوسرا مقصد شکر گزاری۔ اس سے پہلی والی آیت میں اللہ نے کہا وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، کہ ہر امت کے لیے، ہر قوم کے لیے ہم نے قربانی کا، عبادت کا ایک طور طریقہ دیا ہے، تاکہ وہ اللہ تعالیٰ نے جو چوپائے عطا کیے ہیں اس پر اللہ کا نام ذکر کریں، اللہ کے نام کا ذکر کریں۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، ہر امت کا طریقہ الگ الگ ہے، لہٰذا تم سبقت کرو، دوسری امتوں سے نیکیوں میں، اچھائیوں میں آگے بڑھنے کی کوشش کرو۔ اللہ نے آگے فرمایا فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، تو تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، شریعتیں، احکامات میں فرق ہے، لیکن سب کا معبود برحق صرف اللہ ہے۔
اور یہ دین کی اصل سارے امتوں میں مشترک رہی ہے، لوگوں نے بدل دیا، اسلام میں وہ خالص ہے، بہت سے مسلمان بھی اس کو بدل رہے ہیں، اللہ کی بجائے دوسروں کو لائق عبادت سمجھ رہے ہیں۔ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا، اللہ نے کہا لہٰذا اسی کے فرما بردار بن جاؤ، اسی اپنے آپ کو اسی کے حوالے کر دو، کسی اور کے حوالے مت کرو، کسی اور کے قانون، کسی اور کی شریعت، کسی اور کے مسلک کو اختیار مت کرو، اللہ نے جو دین دیا ہے اسلام اسے قبول کرو، اس کے فرما بردار جاؤ۔ فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ، اور خشوع خضوع عاجزی اختیار کرنے والوں کو بشارت دے دیجئے۔ کون ہے خشوع مخبتین؟ کون ہے؟ جو اللہ کے حکم کے سامنے جھک جائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے بڑا کسی کو بڑائی نہ دے اور بندوں کے سامنے جو ہے نرم دلی نرمی اختیار کریں، ان کے حقوق کی ادائیگی کریں، وہ ہیں مخبتین۔ اللہ کہہ رہا ہے انہیں بشارت دے دو، اور پھر آگے اس کی تعریف بھی کی کہ جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل دہل جاتے ہیں، جب یہ اللہ کا خوف ہوگا تو ہم گناہوں سے بچیں گے، نماز قائم کریں گے، زکوٰۃ ادا اور اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ یہ مخبتین کی صفات بیان کی گئی۔ یہ میں تین آیتوں کے حوالے سے قربانی کا مقصد میں نے بتایا، اور اس میں کہا اللہ نے حکم دیا کہ اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دو، اسلموا، اس کے سامنے جھک جاؤ۔ اب یہی لفظ جو ہے آپ دیکھیے کہ قربانی جن دو شخصیتوں سے منسوب ہے ان کے لیے اللہ نے استعمال کیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ ہاں، جب وہ قربانی کا وقت آیا، اللہ نے حکم دیا اپنے بیٹے کو ذبح کر دو اللہ کے راستے میں، تو لٹا کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب لٹا دیا قربانی کے لیے پیشانی کے بر، تو اللہ نے اس کو تعبیر کیا سورہ صافات میں، فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، جب دونوں فرما بردار ہو گئے، اللہ کے حکم پر کی بجا آوری کے لیے تیار ہو گئے، اسلمہ اسلام، اور یہاں کا اسلمو۔ ہاں، اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کے بارے میں سورہ بقرہ میں کہا وَإِذْ قَالَ رَبُّهُ کیا ہے، اسلم قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ، کہ اللہ نے حضرت ابراہیم سے جب بھی کہا کہ فرما بردار بن جاؤ تو ابراہیم نے فوراً کہا کہ میں اپنے پروردگار کے اپنے آپ کو پروردگار کے حوالے کرتا ہوں، اس کا فرما بردار بنتا ہوں، چاہے ظاہر میں بھی اور باطن میں بھی۔ چنانچہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی فرما برداری کا یہ انتہائی نقطہ تھا کہ بیٹے کے گلے پر چھری چلانے کا حکم ہوا، سیدنا ابراہیم نے بڑھاپے کی اولاد چلنے پھرنے کے لائق ہو رہی ہے، پورا پس منظر دیکھیے کہ فطری طور پر ایک انسان کو ایسے بیٹے اور ایسے حالات میں ایسے بیٹے سے کیسی محبت ہوگی۔ اللہ رب العالمین نے کہا اسے قربان کر دو، قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ فلما اسلما، جب دونوں فرما بردار بن گئے، اللہ کے آگے جھک گئے، وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، اور پیشانی کے بل، کروٹ کے بل انہیں لٹا دیا، وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا، ہم نے یہ ندا دی کہ ابراہیم تم نے خواب کو سچا کر دکھایا، ظاہر اور باطن میں سچ کر دکھایا، وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، ایسے ہی احسان کرنے والوں کو ہم بدلہ دیتے ہیں۔ ہمیں اسماعیل کے خون اور ان کے جان کی ضرورت نہیں ہے، تم نے جو تم کو حکم دیا گیا تھا لٹا دیا، سچے دل سے چھری چلانے کے لیے تیار ہو گئے، اب اس کو ہٹا دیا گیا۔ ان ھذا لہو البلاء المبین، یہ بہت بڑا اور کھلا امتحان تھا۔ ہاں، اللہ نے فرمایا وفدیناہ بذبح عظیم، اور اس کے فدیے میں ہم عظیم الشان ذبیحہ دے دیا۔ وہی سنت چلی آئی قربانی کی، اس کے بدلے میں ہم جانور ذبح کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کو قربان کیا، اس سے پہلے اپنے آپ کو حوالے کیا، اس سے پہلے آپ کا کردار کیا تھا؟ اپنے باپ کو نصیحت کی، گھر سے نکالے گئے، قوم کو نصیحت کی، مخالفت کی گئی، بتوں کو توڑ دیا، آگ میں ڈالے گئے، آگ میں ڈالے گئے تو ان کو اللہ رب العالمین نے آگ کو ٹھنڈک والی اور سلامتی والی بنا دیا۔ یہ جو میں مسائل کا حل بتا رہا ہوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس کوئی طاقت نہیں تھی، کوئی تنظیم نہیں تھی، کوئی وسائل نہیں تھے، ہاں، سیاسی طاقت، تعلیمی ڈگری، پیسے اور دولت یا جتھا اور افرادی قوت نہیں تھی، اکیلے تھے، اور جب آگ میں ڈالا جا رہا ہے تو زبان پر تھا حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اللہ ہمارے لیے کافی ہے، وہ بہترین کارساز۔ آج مسلمان کتنے ہیں؟ ہاں، بہت مشہور شعر ہے آج بھی ہو جو براہیم سا ایما پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستہ، اللہ پر توکل، اللہ پر بھروسہ۔ سیدنا ابراہیم کی زندگی میں بہت واضح طور پر نظر، یہ بار بار دہرانے کی ضرورت ہے یا نہیں ہے؟ کیا ہمارے اندر وہ اس کا کچھ حصہ موجود ہے اللہ پر بھروسے کا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہجرت کر کے چلے گئے، انی ذاہب الی ربی سیہدین، پھر اس کے بعد گھر بار چھوڑ دیا، مشرک خاندان کو چھوڑا۔ یہ دیکھیے دنیاوی اعتبار سے فائدہ، آخرت میں بھی اللہ نے انہیں چن لیا، مقام رکھا ہے اونچا۔ ہاں، دنیاوی اعتبار سے جب گھر بار مشرک باپ کو چھوڑا، مشرک خاندان اور قوم کو چھوڑا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے صالح اولاد دی، صالح ہی نہیں انبیاء کی شکل میں، حضرت اسحاق کے بیٹے یعقوب کے بیٹے یوسف علیہ السلام، پھر ادھر سے اس سے پہلے حضرت اسماعیل علیہ السلام،
مشرکین بیٹوں کا اللہ کے لیے آپ غلط چیز کو چھوڑیں گے, اللہ کی ناپسندیدہ چیز کو چھوڑیں گے, اللہ رب العالمین اس سے بہتر بدل عطا فرمائے گا. یہ قاعدہ نکلا. یہ صرف ایک مثال نہیں ہے, ایسی بہت سی مثالیں یہ حضرت ابراہیم کی زندگی میں ہمیں نظر آ رہا ہے. ہم اللہ کے لیے قربانیاں دینے کی کوشش کریں, اس دنیا کے پیچھے جو اندھے ہو کر شریعت کی مخالفت کرتے ہیں, شریعت کی تابعداری کر کے اللہ کے بن جائیں, اللہ رب العالمین عزت دے گا. حضرت ابراہیم کو چن لیا, خلیل بنایا, امام الناس, امام ابو الانبیاء بنا دیا, انی جاعلک للناس امامہ کا خطاب دیا. جو مقام سیدنا ابراہیم کا ہے وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے اعلیٰ مقام ہے, خلیل الرحمن کا. پھر اس کے بعد آپ دیکھیے کہ ایک ظالم جابر بادشاہ کے سامنے پہ پکڑے جاتے ہیں, اس کے چنگل میں آ گئے. ہاں, اپنے آپ کو اپنی جان بچانے کے لیے بیوی کے بارے میں کہا یہ میری بہن ہے, بخاری مسلم کی حدیث میں, اور اس کی وجہ بتائی کہ اسلامی رشتے سے ہم بھائی بہن ہیں. اگر اپنے آپ کو شوہر کہتے تو بادشاہ قتل کر دیتا, اس کی وجوہات بیان کرنے کا موقع نہیں ہے. اور پھر اس بادشاہ نے حضرت سارہ کے پاس بدنیتی سے ہاتھ بڑھانے کی کوشش کی, یہی اس کا مقصود تھا. تو جب اس نے ہاتھ بڑھانا چاہا, وہ نماز اور ذکر میں مشغول تھی, اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو روک لیا, پکڑ لیا. بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس کے ہاتھ کو ایسا بنا دیا اللہ تعالیٰ نے کہ لکڑی کے جیسا ہو گیا. بعض کہتے ہیں زمین میں دھنسنے لگا. تو اس نے کہا کہ نہیں, میرے لیے اللہ سے دعا کرو, میں تم پر ہاتھ نہیں ڈالوں گا, مجھے چھوڑ دیا جائے. 2-3 مرتبہ اس طرح ہوا. آپ دیکھیے کہ حضرت سارہ اکیلی ہیں, حضرت ابراہیم علیہ السلام اکیلے ہیں, سامنے بادشاہ ہے, ظالم بادشاہ, پوری قوت و طاقت کے ساتھ, مادی وسائل کے ساتھ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی عزت کی حفاظت کی یا نہیں کی؟ یہاں آگ سے بچایا, جان بچائی, یہاں بھی جان بچائی اور عزت بچائی. ہاں, پھر اس کے بعد جو ہے حضرت اسماعیل جب کہ چلنے پھرنے کے لائق ہوئے, اللہ کے حکم سے اپنی بیوی اور اپنے بیٹے کو بے آب و گیاہ, مکہ کی بے آب و گیاہ وادی میں چھوڑا ہے. ایسی جگہ جہاں اہل علم نے لکھا کہ اس وقت درندہ بھی اپنا بھٹ نہ بنائے, پرندہ بھی وہاں اڑنا پسند نہ کرے, انسانوں کے رہنے کی دور کی بات تھی. اللہ نے حکم دیا ابراہیم علیہ السلام میں بلا چوچرا چھوڑ دیا. ہماری طرح نہیں کہا کہ بات سمجھ میں نہیں آتی, سائنس والے بولیں گے تو کیا کہیں گے, یہ حدیث تو دماغ میں نہیں آتی. اللہ کا حکم ہے سر آنکھوں پر. ہاں, اور چھوڑ کے جب جانے لگے تو حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ یہاں میں کس کے حوالے کر رہے ہو؟ حضرت ابراہیم خاموش. بار بار پوچھنے کے بعد آخر میں سوال کیا کہ کیا اللہ نے اس کا حکم دیا ہے؟ کہا ہاں, امرانی ربی, مجھ کو اس بات کا حکم رب نے دیا. تو وہ خاتون کہتی ہے, ہماری ماں کہتی ہے, اذن لا یضیعنا, ایسا ہے تو اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا. کتنی بڑی بات تھی. پھر صحیح صفا مروہ کے درمیان ان کی دوڑ, اور اسماعیل کے پیر سے حضرت جبریل اللہ کے حکم سے جو ہے زمزم کا چشمہ پھوٹنا آج تک نشانی کی شکل میں موجود ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں ضرورت پوری کی کہ نہیں پوری کی؟ آج ہم روٹی, فقر و فاقہ اور مختلف قسم کا عذر بیان کر کے یہ سوچتے ہیں کہ سود کا دھندا کر لیویں, بے ایمانی کر لیویں, پیک پھنی مار لیویں تو ترقی کریں گے. نہیں, اللہ رب العالمین کے حوالے اپنے آپ کو کیجیے, اللہ تبارک و تعالیٰ زمین کو پھاڑ کر چشمہ جاری کرے گا. ایسا پانی جس کی کوئی مثال نہیں ہے دنیا میں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑھاپے میں ایک دوسرے بیٹے کی بشارت دی حضرت ابراہیم کو. 2 فرشتے آتے ہیں, ہاں, حل ادا کا حدیث ضعیف ابراہیم المکرم سورہ ہود میں, سورہ زاریات میں اور کئی صورتوں میں. ہاں, 2 خبریں دی ان فرشتوں نے. ایک یہ کہ قوم لوط کو تباہ کرنے والے ہیں ہم, اور دوسرے یہ کہ آپ کو اولاد ہونے والی ہے. بوڑھی خاتون کو تعجب ہوا کہ اس بڑھاپے میں جبکہ میں اولاد سے مایوس ہو چکی. دیکھیے, بڑھاپے میں اللہ نے اولاد دی. آپ کو کیا چاہیے, ہم کو کیا چاہیے؟ اللہ سے مانگیے, اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. بڑھاپے میں اولاد دی سیدنا ابراہیم کو. چنانچہ کیا اس میں لوگوں نے, علماء نے حکمت بیان کی کہ قوم لوط کو 2 خبریں تھیں, 2 متضاد خبریں. قوم لوط جس علاقے میں تھے وہ انتہائی سرسبز و شاداب فلسطین کا علاقہ, سدوم اور عمورہ کا, ہاں, اس کی تباہی کا حکم ہوا, اور ایسے تباہ کیے گئے کہ پھر آج تک اجڑے ہوئے ہیں. اس کو تباہ کر دیا گیا, اور حضرت ابراہیم اور سارہ علیہ السلام کو حکم کو بشارت دی کہ آپ کو اسحاق کی ولادت ہونے والی, اور اسحاق کے بعد یعقوب کی. ایک طرف گناہ اور بدعملیوں کا نتیجہ تھا کہ قوم لوط کو تباہ کیا جانے والا ہے ان کے گناہوں کی وجہ سے, سرکشی کی وجہ سے, شریعت کی مخالفت کی وجہ سے, اور آپ فرما برداری پر ہیں. آپ اللہ رب العالمین کے حوالے اپنے آپ کو کرنے والے ہیں, لہٰذا بڑھاپے میں آپ کو اولاد دی جا رہی ہے, اور یہ اولاد نبی کی ہوگی, اور یہ اولاد اس سے ایسی نسل چلے گی کہ اس
پورے علاقے میں مذہبی طور پر اور سیاسی اور سلطنت کے طور پر ان کی حکومت ہوگی۔ چنانچہ ان کی حکومت قائم ہوئی۔ یہ میں اشارے کر رہا ہوں، تھوڑی بات طویل ہو گئی، بات کو سمیٹ رہا ہوں نتیجے کے طور پر کہ قربانی اور قربانی کا جو فلسفہ یا حکمت اور روح ہے اس کو سامنے رکھیں۔ قربانی کرنے والی اور دینے والی جو دو شخصیتیں ہیں ان کو ابراہیم اور آل ابراہیم کی قربانیوں کو سامنے رکھیے کہ اللہ رب العالمین کے حکم کے آگے ہر چیز کو قربان کرنے کا جذبہ ہو۔ یہ قربانی کا فلسفہ موٹا سا ہے کہ اپنی محبت، خواہشات نفس، اولاد کی محبت، دنیا کی چاہت اور کسی بھی چیز کی محبوب سے محبوب چیز کی چاہت کے مقابلے میں اللہ کی محبت کو ترجیح دی جائے۔ جب ایسا کیا جائے گا تو اللہ تعالیٰ عزت بچائے گا، اللہ تعالیٰ جان بچائے گا، اللہ تعالیٰ ہمارے دین و مذہب کو بچائے گا، اللہ تعالیٰ ہمارے دشمنوں سے ہماری حفاظت کرے گا۔ ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان والوں سے مدافعت کرتا ہے۔ اگر ایسا ہم نے اختیار کیا تو یقیناً ایسا ہم نے کیا کہ قربانی کے فلسفے کو اپنی زندگی میں اختیار کر لیا تو دنیا میں بھی کامیابی اور آخرت میں بھی کامیابی۔ سیدنا ابراہیم اور آل ابراہیم کی قربانی اور ان کے نمونے کا یہی درس اور سبق ہے۔ آج مسلمانوں کو انتہائی شدید ضرورت ہے اس سبق کی۔ ہاں، حلال کھانے والے حرام کھانے والے حلال حرام سے توبہ کریں، رشتوں کو کاٹنے والے رشتوں کو جوڑیں، اس لیے کہ اللہ کا حکم ہے۔ اللہ کے حکم پر اپنے نفس کے مقابلے میں اللہ کے حکم کو ترجیح دیجیے، اپنے آپ کو دبائیے، اللہ کا حکم مانیے۔ اسی طریقے سے جو لوگ نشے کے عادی ہیں، جو لوگ گناہوں کے عادی ہیں، برائیوں کو دیکھ کر خاموش رہتے ہیں، نماز کی پابندی نہیں کرتے اور دوسرے احکام شریعت جو واضح طور سے موجود ہیں ان کی مخالفتیں کرتے ہیں، وہ قربانی اگر کرتے ہیں تو مذاق کر رہے ہیں، بے روح قربانی کر رہے ہیں، صرف گوشت پوشت والی قربانی کر رہے ہیں۔ ان کی قربانی کوئی معنی نہیں رکھتی۔ جو حرام پیسے سے اللہ کے راستے میں قربانیاں کر رہے ہیں، جو نمازیں ترک کر کے قربانیاں کر رہے ہیں، ان کی قربانی بیکار ہے۔ قربانی کرنا ہے تو جذبہ براہیمی کے ساتھ کیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اے اللہ، تو حی اور قیوم ہے، تو رب العالمین ہے، تو رحمان و رحیم ہے۔ ہم تیرے ہی دربار میں، تیری جناب میں اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر تجھ سے سوال کر رہے ہیں کہ عید الاضحیٰ کا یہ خوشی کا موقع ہمارے لیے سچی خوشی کا ذریعہ بنا دے، دنیا میں بھی اچھائیوں اور نیکیوں کو قبول کرنے والا، اختیار کرنے والا، تیری پسند کی زندگی گزارنے والا اور آخرت میں بھی کامیاب ہونے والا ہمیں بنا دے۔ پروردگار، آج ہم جو لوگ بھی، ہم میں سے جو بھی تیرے راستے میں قربانی کرنے والے ہیں، اس قربانیوں کو تو شرف قبولیت بخش۔ قربانی کا اور اس سے متعلقہ احکامات کے جو بھی فوائد ہیں، جو مقاصد ہیں، پروردگار انہیں پورا کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ مالداروں اور غریبوں میں ایک دوسرے سے تعلق، محبت، تمام مسلمانوں میں اتحاد و اتفاق کی فضا کو تو ہموار کر دے۔ پروردگار، ہمارے درمیان بہت سارے مسائل ہیں، ہم میں بہت ساری کوتاہیاں ہیں، گناہ ہیں، لیکن پروردگار ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد طلب کرتے ہیں، تیری ہی جناب میں خاصگار ہیں کہ پروردگار ہماری کوتاہیوں غلطیوں کو معاف فرما دے اور ہمارے گناہوں کی بخشش فرما دے اور ہمیں پھر سے اپنے قریب کر لے۔ دشمن اور مخالفین ہمارے لیے صرف اس لیے، ہمارے خلاف اس لیے منظم ہیں، سرگرم عمل ہے کہ ہم تیرے دین کے داعی ہیں، تیرے دین پر چلنے والے ہیں، تیرے دین اور تیرے رسول سے نسبت رکھتے ہیں۔ پروردگار، ہماری حفاظت فرما، ہمیں اس لائق اور ایسا ایمان والا بنا دے جن کے تعلق سے تو نے وعدہ کیا ہے کہ مسلمانوں سے تو دفاع کرنے والا ہے۔ پروردگار، ہمارے درمیان بہت سارے مسائل ہیں، پروردگار ہم میں بہت سارے لوگ مریض ہیں، ان کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ ہم میں سے بہت سارے لوگ مقروض ہیں، ان کے قرض کے ادائیگی کی صورت بنا دے۔ ہم میں جو غم و ہم کو لاحق ہیں، پروردگار ان سے ہم کو نجات دلا دے۔ پروردگار، ہم میں سے جو بے قصور لوگ قید و بند کی صعوبتیں جھیل رہے ہیں، ان کی رہائی کی راہیں ہموار کر دے۔ ہم میں جو لوگ مختلف قسم کی غیر اسلامی سازشوں کے شکار ہو کر اسلامی عقیدے اور اعمال کے خلاف سرگرم عمل ہیں، پروردگار انہیں نیک توفیق عطا فرما، ہماری خامیوں کو بھی دور فرما دے۔ اور اے اللہ، ہم تو مانگنے سے بھی عاجز و قاصر ہیں، تیرے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھلائیاں تجھ سے مانگی ہیں، ہم وہ ساری بھلائیاں تجھ سے طلب کرتے ہیں۔ تیرے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن شرور اور فتن
فتن سے پناہ طلب کی ہے، پروردگار ہم ان سے بھی تیرے جناب میں پناہ طلب کر رہے ہیں کہ تو ہمیں ظاہری باطنی ہر قسم کے فتنے، ہر قسم کے عذاب سے تو ہمیں محفوظ رکھ۔ پروردگار مسلمانوں کے درمیان اتحاد و اتفاق پیدا کر دے، مسلمانوں کے دلوں کو جوڑ دے، ان کو نیکیوں کا خوگر بنا دے، مسلمانوں میں جو بھی مسائل ہیں، پریشانیاں ہیں، پروردگار تو انہیں دور کر دے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسولك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما نعلم منها وما لا نعلم اللهم إنا نسألك من خير ما سألك عبدك ونبيك ونعوذ بك من شر ما عاذ به عبدك ونبيك اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليه من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل اللهم إنا نسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لنا خيرا اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم وانصرهم على عدوك وعدوهم اللهم لعن الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ويقاتلون أولياءك اللهم خالف بين كلمتهم وزلزل أقدامهم وشتت شملهم وفرق جمعهم وأنزل بهم بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.